أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. वला तनकिहू, वाव का माना है और, ला का माना मत। ये यहाँ पर एक नहीं होता है, वो नॉर्मल मना करना होता है, यानी नफ़ी होती है। लेकिन जहाँ पे मना आ जाए, रोकना आ जाए, वो मना होता है। और जिस तरह हुक्म होता है कि करो और दूसरे इसके मुखालिफ होता है कि ना करो,
تو یہاں پر یہ اس زمرے میں آتا ہے، منع کرنے میں، روکنے میں آتا ہے۔ ولا تنکحوا، تنکحوا نکاح سے ہے، تا مانا تم، ولا تنکحوا اور تم نکاح مت کرو، ما یہ من کے معنی بھی کبھی کبھی آتا ہے، ما جو نکحا نکاح کیا ہے، ولا تنکحوا اور مت نکاح کرو، ما نکحا جن سے نکاح کیا ہے، آباؤکم تمہارے آبا و اجداد نے، باپ دادا نے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر، ما جو قد سلف، قد مانا یقیناً تحقیق سے، سلف مانا گزر چکا ہے، الا مگر ما جو قد سلف پہلے گزر چکا ہے، جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، ولا تنکحوا مت نکاح کرو، ما نکاح آباؤکم جن سے نکاح کیا ہے تمہارے آبا و اجداد نے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما قد سلف جو پہلے گزر چکا ہے، انہو بے شک یہ، کانا فاحشہ یہ بے حیائی ہے، ومقتا اور غصے کا، اللہ کے غصے کا سبب، مقتا یہ غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ومقتا اور اللہ کے غصے کا سبب ہے، ومقتا غصے کا سبب ہے، وساء ساء کا معنی ہے برا، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے، برا طریقہ ہے، حرمت، حرمت حرام کر دی گئی ہے، حرمت حرام ہے، علیکم تم پر، علی مانا پر، کم مانا تم، علیکم تم پر، حرمت حرام ہے، علیکم تم پر، امہات، امہ کو کہتے ہیں، امہات جمع آ گیا، ایک ماں، امہات اس کے لیے جمع ہے، جس طرح امہات المؤمنین استعمال ہوتا ہے، اور کم مانا تمہارے، حرمت حرام ہے، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم بنات، بنات بنت کا جمع ہے، بنات بیٹیاں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، امہات مائیں، بنات بیٹیاں، امہات اوپر بنات نیچے یعنی بیٹیاں، واخواتکم اخوات بہنیں، اخ بھائی، اخوات بہنیں جو برابر ہے، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم عمہ، عم چاچا کو بولتے ہیں، عمات وہ چاچی، یہ پھوپھی کو بولتے ہیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں وہ حرام ہے تم پر، وخالاتکم خالہ آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اخ بھائی کو کہتے ہیں، بنات بنت آپ نے پڑھ لیا، بیٹی کو کہتے ہیں وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں حرام ہیں، وبنات الاخت، اخت بہن کو کہتے ہیں بنات بیٹیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بانجیاں، وامہاتکم اور تمہاری مائیں، امہات پر گزرا ہے دوبارہ امہات آ گیا، وامہاتکم اور تمہاری مائیں، اللاتی، اللاتی وہ، اللاتی کا معنی وہ، ارضعنا، ارضعنا رضاعت سے ہے، رضاعت، رضاعت جو دودھ پلاتی ہے، رضائی مائیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، ارضعنا جنہوں نے دودھ پلایا کم تمہیں، وامہاتکم اللاتی تمہاری وہ مائیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعت رضاعت سے یعنی دودھ شریک بہنیں وہ بھی حرام ہیں، وامہات اور مائیں، امہات پھر آ گیا تیسری دفعہ، امہات مائیں، مائیں و امہات اور مائیں، نسائکم، نساء کا کیا معنی ہے؟ عورتیں، کم تمہاری، و امہات مائیں، نسائکم تمہاری عورتوں کے یعنی تمہاری ساس، ساس بھی مقام ماں کا ہے، حرمت ہے، و امہات اور مائیں، نسائکم تمہاری عورتوں کے، وربائبکم، ربائب جمع ہے ربیبہ جو زیر تربیت ہوتا ہے، وربائبکم اور جو تمہاری تربیت میں ہے، التی وہ بچیاں جو تمہاری تربیت میں ہیں، وربائبکم اور تمہاری تربیت میں وہ بچیاں، التی وہ بچیاں، فی حجورکم، حجور حجر، حجر گود کو کہتے ہیں، فی حجورکم جو تمہارے گود میں ہے، تمہارے زیر تربیت ہے، من نسائکم وہ تمہاری عورتوں میں سے ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، اللاتی وہ عورتیں، دخلتم بہنہ
جن سے تم مباشرت کر چکے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا فَمَنَ پس ان معنی اگر لم معنی نہیں تکونو ہونا دخلتم فَإِن لَمْ تَكُونُوا دخلتم پس اگر تم نے مباشرت نہیں کیا لم معنی نہیں فَإِن لَمْ تَكُونُوا دخلتم بِهِنَّ پس اگر تم نے مباشرت نہیں کی ان کے ساتھ فلا جناح علیکم پس گناہ نہیں ہے تم پر جناح معنی گناہ فلا جناح پس گناہ نہیں علیکم تم پر نکاح کرنے میں وحلائل حلائل کا مطلب ہے بیویاں حلائل کا معنی بیویاں ابنائکم ابنا بن کا جمع ہے بن بیٹے کو بولتے ہیں وحلائل ابنائکم تمہارے بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تم پر حرام ہے بہو وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی الذین وہ بیٹے من اسلابکم جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں من اسلابکم تمہارے پشت سے یعنی تمہارے حقیقی بیٹے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا اور تمہارا جمع کرنا حرام ہے بین الاختین دو بہنوں کے درمیان ایک نکاح میں دو بہنیں نہیں ہو سکتی اور حرام ہے تم پر جمع کرنا بین الاختین دو بہنوں کے درمیان ایک نکاح میں الا مگر ما قد سلف جو پہلے ہو چکا ہے تو ہو چکا ہے ان اللہ بے شک اللہ کان ہے غفور الرحیم غفور معاف کرنے والا رحیم رحم کرنے والا ولا تنکحوا اور تم نکاح مت کرو ما نکاح آباؤکم جن سے نکاح کیا ہے تمہارے بڑوں نے باپ دادا نے من النساء عورتوں میں سے الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا ہے وہ ہو چکا ہے انہ بے شک کان فاحشہ بہائی ہے وہ مقتا اور غصے کا سبب ہے وساء سبیلا اور برا راستہ ہے حرمت حرام ہے علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم تمہاری بیٹیاں و خواتکم تمہاری بہنیں و عماتکم تمہاری پھوپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات الاخ اور تمہاری بھتیجیاں و بنات الاخت تمہاری بانجیاں و امہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے و اخواتکم تمہاری وہ بہنیں من الرضاعت جو تم نے ان کے ساتھ دودھ پیا ہے وہ امہات اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کے و ربائبکم اور تمہاری تربیت میں التی وہ بچیاں فی حجورکم جو تمہارے گود میں ہے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے ہے اللاتی وہ عورتیں دخلتم بہنہ جن سے تم مباشرت کر چکے ہو فإن لم تکونوا دخلتم بہنہ پس اگر تم نے ان سے مباشرت نہیں کیا ہے فلا جناح علیکم پس گناہ نہیں ہے تم پر وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی الذین وہ بیٹے من اسلابکم جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں تمہارے پشت سے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا اور تمہارا جمع کرنا حرام ہے بین الاختین دو بہنوں کا ایک نکاح میں اکٹھا کرنا الا مگر ما قد سلف جو پہلے گزر چکا ہے ان اللہ بے شک اللہ کان غفور الرحیم معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ولا تنکحوا مت نکاح کرو ما نکاح آباؤکم جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے من النساء عورتوں میں سے الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا ہے انہ کان فاحشہ یہ بے حیائی ہے ومقتا اور غصے کا سبب ہے وساء سبیلا برا راستہ ہے حرمت علیکم حرام ہے تم پر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم تمہاری بیٹیاں و خواتکم تمہاری بہنیں و عماتکم تمہاری پھوپھیاں و خالاتکم تمہاری خالائیں و بنات الاخ اور بائی کی بیٹیاں و بنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں و امہاتکم اللاتی تمہاری وہ مائیں ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے و خواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعت رضاعت والی و امہات نسائکم تمہاری عورتوں کی مائیں تم پر حرام ہے و ربائبکم اللاتی اور تمہارے زیر تربیت وہ بچیاں فی حجورکم جو تمہارے گود میں ہیں من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے ہیں اللاتی وہ عورتیں دخلتم بہنہ جن سے تم مباشرت کر چکے ہو فإن لم تکونوا دخلتم بہنہ پس اگر تم نے ان سے مباشرت نہیں کیا فلا جناح علیکم پس تم پر گناہ نہیں ہے وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں تم پر الذین وہ بیٹے من اسلابکم جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں تمہارے پشت سے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور تمہارا جمع کرنا دو بہنوں کا ایک نکاح میں حرام ہے الا ما قد سلف مگر جو پہلے ہو چکا ہے ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آج کے سبق میں 2 آیتیں ہیں۔
پہلی آیت میں ادب و آداب کا ذکر ہے، بعد میں آیا ہے امہات۔ امہات سے مراد ماں بھی مراد ہے اور دادی بھی مراد ہے، دادی پردادی، اس لیے امہات میں ساری آ جاتی ہے۔ لیکن پہلے اسپیشل ادب کا ذکر ہے، پہلی آیت میں خاص ادب کا ذکر ہے کہ جن خواتین سے تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے نکاح کیا ہے، ان سے نکاح مت کرو۔ پہلے جو ہو چکے وہ ہو چکے، اس حکم کے نزول سے پہلے اس زمانے میں لوگ کرتے تھے، تو اللہ نے منع کر دیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، بے حیائی کا کام ہے، غصے کا کام ہے، برا راستہ ہے، آداب و آداب کے خلاف ہے، اس لیے کہ آپ کے باپ دادا کا اپنے مقام ہے، اور آپ کی ماں اور آپ کی جو ہے نا دادی اور یہ جس سے انہوں نے نکاح کیا ہے، اگر حقیقی نہیں ہے جو ان کے نکاح میں آ گئی تو وہ حکم کے طور پر ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ ان سے نکاح آپ نہیں کریں گے، منع کر دیا۔ اور یہ سارے آداب دیکھیں، یہ بے حیائی ہے، یہ غصے کا سبب ہے، اور یہ برا راستہ ہے، برا طریقہ ہے، اس سے اللہ نے منع کر دیا۔ جو دوسری آیت ہے اس میں وضاحت کے ساتھ محرمات کا ذکر کیا، وہ محرمات جن سے نکاح جائز نہیں ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان محرمات کا ذکر ہے، اور یہ ابدی حرام ہے، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ماں ہے، اور ماں سے مراد صرف ماں نہیں ہے بلکہ دادی اور پردادی، اور اس طرح جو بھی یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے، یہ سارے جو ہے نا اس میں ماں میں آ گیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، بنات میں بیٹی اور بیٹی کی بیٹی، بیٹے کی بیٹی، یہ سلسلہ آگے تک یہ اس میں ساری شامل ہو گئی، یہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ واخواتکم، بہنیں جو حقیقی بہنیں ہیں، وعماتکم، اور پھوپھیاں جو باپ کی بہنیں ہیں، ان سے نکاح ممنوع ہے، حرام ہے، اس لیے کہ وہ بھی ماں کی حیثیت میں ہے۔ وخالاتکم، خالائیں وہ بھی ماں کے مقام پر ہیں، تو ان سے نکاح حرام ہے۔ وبنات الاخی، بھتیجی وہ اپنی بیٹی کے زمرے میں ہے تو اس سے نکاح حرام ہے۔ وبنات الاخت، بانجی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس لیے کہ وہ بھی بچی کے زمرے میں ہے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہاں پر رضاعت کا مسئلہ گیا کہ جس عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ بھی ماں کے مرتبے، ماں کے مقام پر ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح وہ حرام اور ممنوع ہے۔ واخواتکم من الرضاعہ، اور اس طریقے سے جس لڑکی کے ساتھ دودھ پیا ہے وہ رضاعی بہن اس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے اس کے ساتھ نکاح۔ اگلا حکم ہے وہ امہات نسائکم، یعنی ساس، امہات النساء عورتوں کی مائیں وہ ساس ہے، تو ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک عورت جو ہے نا بیوی مر گئی تب بھی ساس ہمیشہ کے لیے ساس ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر طلاق ہو گیا تب بھی وہ ساس ہے، وہ اسی طرح قابل احترام ہے، وہ قابل احترام ہے، اور وہ جو نا محرمات میں سے ہے، وہ ابداً ابدا ہمیشہ کے لیے، اس کا اتنا مقام ہے تو ان کو مقام وہ ملنا چاہیے۔ وربائبکم اللاتی، یہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ بیوہ عورت ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، یہ وہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس بیوہ عورت کے ساتھ آپ اس کی بیٹی بھی ہیں، تو اس کے ساتھ اگر آپ نے نکاح کر لیا، مباشرت کر لیا اس عورت کے ساتھ، تو وہ جو اس کی بیٹی ہے وہ بھی آپ کے لیے پھر بیٹی کی مرتبے پر ہو گئی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر حرام ہو گیا۔ اور فرمایا کہ اگر ان سے مباشرت نہیں کیا تو پھر جائز ہے، لیکن اگر مباشرت کیا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس طرح پوری تفصیل کے ساتھ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، کہ ان سے مباشرت کیا، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر مباشرت نہیں کیا فلا جناح علیکم، پھر تم پر گناہ نہیں ہے، پھر نکاح کر سکتے ہو۔ اور اگلا حکم ہے وحلائل ابنائکم، بہو بھی بیٹی کی مرتبہ پر ہے، کہ جو حقیقی بیٹا ہے، ایک تو منہ بولے بیٹا کہتے ہیں یا لے پالک بیٹا ہوتا ہے، وہ علیحدہ حکم ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جو حقیقی بیٹا ہے، سلمی بیٹا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بیٹی کی مرتبہ پر ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہے۔ جس سے بیٹے نے ایک دفعہ نکاح کر لیا تو ہمیشہ کے لیے وہ بیٹی بن گئی، اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں ہو سکتے۔ اور اس سے اگلا حکم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ ایک نکاح میں بیک وقت دو بہنیں اکٹھے نہیں کر سکتے، اگر ایک فوت ہو گئی تو پھر دوسری کر سکتے، پھر فوت ہوئی پھر کر سکتے، لیکن ایک نکاح میں دو نہیں۔ یہ سارے جو محرمات اللہ نے بتایا ہے اس میں عزت اور احترام کی بات ہے، یہ سارے عزت اور احترام مقدس رشتے ہیں، محترم رشتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو منع کر دیا۔ اور اس میں ایک حکمت اور بھی ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ چونکہ یہ زندگی میں مختلف مراحل آتا ہے تو ایسے رشتے ہیں کہ یہ کہیں جو ہے نا یہ ٹوٹ نہیں سکتے، یہ ٹوٹ نہیں سکتے۔
تو اس میں یہ صرف ایک حکمت کی بات کروں، اللہ نے منع کیا تو منع ہے۔ اگر خدا نخواستہ ادھر یہ معاملات آ جاتے تو پھر معاملات تو بہت آگے تک جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حرمت اور احترام اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ حرام کر دیے تاکہ یہ عزت، تقدس، احترام یہ ہمیشہ کے لیے یہ برقرار رہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا اور مت نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ جن کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو پہلے ہو چکا ہے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا بے شک بے حیائی کا کام ہے، وَمَقْتًا اور غصے کا سبب ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخت اور بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی اور تمہارے وہ مائیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعت دودھ شریک، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی اور وہ بچے جو تمہاری تربیت میں ہیں، فی حجورکم جو بالخصوص تمہارے گود میں ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی وہ خواتین، دخلتم بہن جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن پس اگر تم نے ان سے مباشرت نہیں کیا، فلا جناح علیکم پس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم وہ بیٹے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، وان تجمعوا اور تمہارا جمع کرنا حرام ہے، بین الاختین دو بہنوں کا ایک نکاح